ایران ابراہیم اکارڈ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا، امید ہے مزید ممالک شامل ہوں گے، جمعے تک آبنہ ہرمز مکمل طور پر کھول دیں گے، ایران ڈیل کا مسودہ بھی جلد جاری کریں گے، اگر میں مداخلت نہیں کرتا تو اسرائیل تباہ ہو جاتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی UAE کے صدر شیخ زید بن نہیان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو، کہا امید ہے ایران کے ساتھ معاہدے کا دوسرا مرحلہ بھی جلد مکمل ہوگا۔ امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات، ایران امریکہ معاہدے پر تبادلہ خیال، صدر ٹرمپ نے کہا کہ قطر نے ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے میں مثبت کردار ادا کیا، امیر قطر نے کہا کہ اہم تنازع کے خاتمے میں صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی، پاکستان نے بغیر لڑے ہی جنگ جیت لی، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اور پوری امت مسلمہ پر جنگ مسلط کی گئی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بغیر لڑے جنگ کو جیت لیا ہے، امریکہ اور ایران معاہدہ عالمی امن کے لیے خوش آئند ہے، پاکستان متحرک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، سعودی عرب، ترکی، قطر سمیت دوست ممالک کا مکمل اعتماد تعاون حاصل ہے، ایران امریکہ تنازع اور جنگ بندی سے متعلق قیاس آرائی مسائل کا باعث بن سکتی ہے، اسرائیل بھی اس تنازع کا فریق ہے اور بین الاقوامی میڈیا پر اثر ہے۔ 19 جون کو جنیوا میں معاہدے پر باضابطہ دستخط کیے جائیں گے، جس کا تمام مسلم ممالک کی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے، مسئلے کے حل میں متحدہ عرب امارات نے بھی مثبت کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران کا تاریخی امن معاہدہ، جنیوا میں تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو جنیوا روانہ ہو جائیں گے، ذرائع وزیر اعظم آفس کے مطابق اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا، وزیر اعظم پاکستان کی میزبانی میں 19 جون کو معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکی عزم کو جانچنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں، طویل مذاکرات کے بعد مجلس شورا کے اراکین نے یادداشت کے متن کی حمایت کی، ایرانی صدر نے کہا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اہم شقیں شامل کروائیں، مفاہمتی یادداشت کئی ماہ پر محیط مذاکرات کا نتیجہ ہے، جنگ کے خاتمے اور باضابطہ مذاکرات کے آغاز کی جانب ایک اہم قدم ہے، صدر نے کہا کہ اگر تمام شقوں پر عمل درآمد ہو جائے تو یہ ایران کے لیے قابل فخر دستاویز ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے بعد پیر کو ہی جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا تھا، مفاہمتی یادداشت جمعے کو باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو جائے گی، ایران اور لبنان پر جاری جنگ کا خاتمہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دونوں محاذوں پر بیک وقت جنگ ختم کرنا ضروری ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا تہران میں سفارتکاروں سے خطاب، کہا کہ لبنان میں قبضہ امریکہ کے ساتھ MOU کی خلاف ورزی تصور ہوگا، مفاہمتی یادداشت میں ایک فریق امریکہ اور اسرائیل جبکہ دوسرا فریق ایران اور حزب اللہ ہیں۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں نئے مالی سال کا بجٹ پنجاب اسمبلی میں پیش، وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر کے دوران کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ جبکہ پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز، 3 سال کے مقابلے میں پنجاب کی فی کس آمدنی میں 47% کا اضافہ ریکارڈ، کچے کے علاقوں کی 53 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 5 ارب 78 کروڑ روپے جاری ہوں گے، پنجاب نے گندم کا تاریخی قرضہ مکمل طور پر ختم کر دیا، ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب، شعبہ صحت کے لیے 500 ارب 62 کروڑ روپے، ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب روپے،
تعلیم کے شعبے کے لیے 750 ارب روپے اور لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 27 ارب روپے کی خطی رقم رکھی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بجٹ پر تحفظات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں حکومتی وفد کی پیپلز پارٹی وفد سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت نے انہیں بڑی اسکیموں پر اعتماد نہیں لیا۔ بجٹ سے قبل فنڈز کی شدید قلت ظاہر کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں اسپیشل پیکج کی مد میں 549 ارب روپے، متفرق گرانٹس میں 149.5 ارب اور وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر چکی ہے اور حکومت نے ہر ممکن اعتراضات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ گلگت بلتستان کی سیاست میں بڑا سرپرائز، 4 آزاد امیدواروں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ علیم خان سے ملاقات کے بعد جی بی اے 23 گانچے 2 سے انور علی، جی بی اے 24 سے اسد شفیق، جی بی اے 15 سے محمد دلپذیر اور جی بی اے 21 غزر 3 سے امان علی نے آئی پی پی میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ پیش رفت نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے نئی سیاسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ قوموں کی تاریخ میں ایسے لمحات بڑی مدت کے بعد آتے ہیں۔ پاکستان کا نام اونچا ہونا سب پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا اظہار خیال، کہا کہ پاکستان کو ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ مارکہ حق میں بھی پاکستان نے شاندار فتح حاصل کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مودی نے صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ مودی میں ہمت نہیں کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرے جس کی چھتری تلے یہ سب ہو رہا ہے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کا امریکہ ایران مفاہمتی ڈیل کا خیر مقدم، کہا توانائی بحران برقرار ہے، سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا، بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کے باعث فوری بحالی ممکن نہیں۔ کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ عالمی معاشی سست روی نظر نہیں آتی لیکن خطرات بہت زیادہ ہیں، موجودہ تنازع کی شدت اور رصد میں رکاوٹ عالمی ترقی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اراکین قومی اسمبلی کی الگ الگ ملاقاتیں۔ عوام دوز بجٹ پیش کرنے اور خطے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں پاکستان کے مؤثر سفارتی کردار پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملاقاتوں میں متعلقہ حلقوں کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔